صرف ایک مچھیرا یا سمندر میں چھپا ایک خطرناک ہتھیار. یہ کہانی ہے پاکستان کے ایک غریب شہری کی جسے پیسے کا لالچ دے کر اپنی ہی قوم کے خلاف دشمن بنانے کی کوشش کی گئی، سازش کی گئی. السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. پچھلے ہفتے پاکستان نے بھارت کی ایک بہت بڑی گھنونی سازش کا پردہ چاک کیا. یہ کہانی ایک پاکستانی کی ہے، ایک پاکستانی مچھیرا جسے پاکستانی افواج نے گرفتار کیا، مگر اس کی کہانی اتنی سادہ نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے. آخر یہ کون تھا؟ اس کا ٹارگٹ کیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں. گرفتار شخص کا نام اعجاز ملا ہے. وہ سندھ کا ایک عام مچھیرا ہے، لیکن ستمبر 2025 میں اس کی زندگی کا رخ بدل دیا گیا. مچھلی کے شکار کے دوران بھارتی کوسٹ گارڈ نے اسے گرفتار کیا اور پھر اسے ایک خفیہ ٹھکانے پر لے جایا گیا، جہاں پر انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کے افسران نے اسے ورگلایا اور اسے اپنے کام کے لیے یوز کرنے کی آفر کرائی. انہوں نے کہا کہ دیکھو اعجاز، تم ہماری گرفت میں آ چکے ہو اور تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. کم سے کم 3 سال تو تم ہمارے پاس رہو گے جیل میں، سزا معاف کر دیں گے، تمہاری جان بخش دیں گے. تمہیں اس کے لیے ہمارے لیے ایک کام کرنا پڑے گا. اعجاز پیسے کے لالچ میں آ جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، میری جان بخش دے ہوئے پیسے بھی ملیں گے، بتاؤ کام کیا ہے. انڈین انٹیلیجنس ایجنسی انہیں 95,000 روپے کی آفر کرتی ہے، 95,000 روپیز. اور اعجاز صاحب اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، اپنے ملک کا سودا کر دیتے ہیں. اچھا، یہ وہ کہتے ہیں جی تمہیں ایک ٹاسک دیا جائے گا، اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ تمہیں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی وردیاں، ان کے بوٹ اور دیگر سامان وہ ہمیں مہیا کرنا پڑے گا. اعجاز کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. صاحب اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل آتے ہیں اور پاکستان میں آ کر وہ پرچیزنگ شروع کر دیتے ہیں. جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز ہیں لائک رینجرز، پاک آرمی، نیوی، ایئر فورس، ٹھیک ہے، ان کی وردیاں اکٹھی کرنا شروع کرتا ہے. اور اسی دوران وہ انڈین ایجنٹ اشوک کمار کو تصویریں واٹس ایپ کرتا ہے کہ پائن اے ویکو میں چیزاں پرچیز کر لی نے تے کیوں کام ہے. تو جس پر اشوک کمار اس کو ہدایت دیتا ہے کہ یار وہ زونگ کے سم بھی لے آنا. اسپیسیفک اس نے برانڈ کا نام لیا ہے کہ زونگ کے سم لے آنا، کچھ پاکستانی سگریٹس لے آنا، اور ماچس کے ڈبیاں اور 150 کے نوٹ بھی ہمیں چاہیے. بیسیکلی یہ وردیاں کرنا کیا چاہتے تھے؟ اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ اور میری انفارمیشن کے مطابق اور میری جو انالیسز ہے، میری ایک سوچ کے مطابق، بھارت ایک فیک پروپیگنڈا کرنا چاہتا تھا پاکستان کے خلاف. وہ اس طرح کہ پوری دنیا میں بھارت کا امیج خراب ہو چکا ہوا ہے آپریشن سندور کے بعد. ٹرمپ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں بتاتا ہوں جی 7 رافیل طیارے پاکستان نے گرائے انڈیا کے. پوری دنیا میں جو بھارت کا امیج خراب ہو چکا ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اب آپریشن سندور 2 کھیلنا چاہ رہا ہے، اور اس کے لیے یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری پلاننگ اس کے لیے کہ وہاں پہ کوئی بھی فرضی کسی کو بھی پکڑ کے وردیاں بنا دی پاکستان کی، اور وہاں پہ انہوں نے میڈیا پہ شور ڈال دینا، یہ دیکھیں جی ہم نے پاکستان کے فوجی پکڑ لیے ہیں، ہم نے پاکستان کے جہاز گرا دیے، ہم نے پاکستان کو لوٹ لی ہے. ان کے لیے سارا کچھ بالی ووڈ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم اسکرپٹ بنائیں گے اسی کے مطابق دنیا چلے گی، اسی کے مطابق دنیا سوچے گی. دنیا پاگل نہیں بیٹھی، سمجھ آئیے. اینی ویز، میرے خیال کے مطابق انہوں نے یہ کام کرنا تھا، اور پاکستان کی امیج اللہ کا شکر ہے بڑی بہتر ہو گئی ہے آپریشن سندور میں جیت جانے کے بعد. ہمیں اللہ کا شکر ہے اس جنگ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسرائیل اور جو انڈیا ہے وہ ہمارے جو معصوم پاکستانی ہیں ان کو جابس کا، ڈفرینٹ جابس کا ان کو جھانسا دیتے ہیں اور ہمارے خلاف اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بیسیکلی وہ ان سے جاسوسی کرانا چاہتے ہیں. یہ میں نے 3-4 دن پہلے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور آپ دیکھیں کہ کل یہ شخص اعجاز ملی ہے، اس کو پکڑ لیا گیا. اینی ویز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور آپ لوگوں سے بھی
یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی چوکس رہیں، ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس پہ نظر رکھیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.